بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم انٹرمیڈیٹ سال دوم کے اردو کے سبجیکٹ میں جو حصہ گرامر ہے اس میں سے رموز اوقاف کے بارے میں پڑھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے نصاب کے اندر کتنے رموز اوقاف ہیں اور بورڈ کے اندر سوال کیسے پوچھا جاتا ہے اور آپ کن 3 سٹیپس کو ذہن میں رکھ کر اس سوال میں پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں، آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ ٹوٹل رموز اوقاف جو آپ کے نصاب میں شامل ہیں وہ 12 ہیں، لیکن آج اس لیکچر کے اندر ہم پہلے 4 رموز اوقاف ختمہ، سکتہ، وقفہ اور رابطہ پر بات کریں گے۔ اس کی تعریف آپ کو بتائیں گے، ان کے علامات بتائیں گے، استعمال، اور اس کے بعد مثالوں کی طرف ہم بڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ رموز اوقاف کیا ہوتے ہیں۔ اس کی تعریف کچھ یوں ہے کہ رموز رمز کی جمع ہے جس کا مطلب ہے اشارہ یا علامت۔ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کا مطلب ہے ٹھہرنا یا رکنا۔ چنانچہ رموز اوقاف سے مراد وہ علامات اور نشانیاں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عبارت میں کس جگہ اور کس طرح وقف کرنا یا رکنا ہے۔ اب آپ کے نصاب کے اندر کون کون سے رموز اوقاف شامل ہیں؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے انٹرمیڈیٹ سال دوم کے نصاب میں درج ذیل رموز اوقاف شامل ہیں۔ نمبر 1 ختمہ، سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلیہ، سوالیہ، ندائیہ، فجائیہ یا استعجابیہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ایک ہی علامت کے 3 نام ہیں، واوین اور قوسین اور خط فاصل۔ عزیز طلبہ، اس سوال کو پوچھنے کا طریقہ کچھ یوں ہوگا کہ 20 نمبر کی معروضی میں سے 5 نمبر رموز اوقاف کے ہوں گے۔ رموز اوقاف کا سوال درج ذیل 3 طریقوں سے پوچھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، کسی علامت کی تعریف میں سے، مثلا عبارت میں مختصر ٹھہراؤ کے لیے ڈیش کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ آپ کو اس طرح ایک ڈیفینیشن دے دی جائے گی، اس کے بعد 4 آپشن دیے جائیں گے، آپ نے ان 4 میں سے ایک آپشن کا انتخاب کرنا ہے کہ عبارت میں مختصر ٹھہراؤ کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے، تو آپ درست جواب کا انتخاب کریں گے۔ نمبر 2، کسی علامت کے استعمال میں سے، مثلا ختمہ کی علامت کہاں استعمال ہوتی ہے۔ آپ کو یہ سٹیٹمنٹ دی جائے گی کہ ختمہ کی علامت کہاں استعمال ہوتی ہے، آگے 4 آپشن دیے جائیں گے سوال پوچھنے کے لیے، یا جملہ معترضہ بیان کرنے کے لیے، جملے کو مکمل کرنے کے لیے، جملے میں مختصر ٹھہراؤ کے لیے۔ بہرحال جو بھی اس کا جواب ہوگا آپ اس کے اوپر نشان لگائیں گے۔ انشاءاللہ آگے ہم یہ چیزیں تفصیل سے پڑھیں گے۔ نمبر 3، مثال دے کر علامت کا انتخاب، یعنی آپ کو ایک مثال دی جائے گی، مثلا کیا میں اندر آ سکتا ہوں، آگے جگہ خالی چھوڑ دی جائے گی، لکھا جائے گا کہ درست علامت کا انتخاب کریں۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جملہ کیسا ہے اور اس کے آگے کون سی علامت استعمال ہونی ہے، تو آپ جو 4 آپشن دیے جائیں گے ان میں سے درست علامت کا انتخاب کریں گے۔ آئیے اب ان کی تعریفات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے جو علامت یا جس کے بارے میں ہم رموز اوقاف کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ ختمہ ہے، اور اس کی تعریف کچھ یوں ہے کہ کسی عبارت میں جملے کے خاتمے یا مکمل ٹھہراؤ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہونے والی علامت ختمہ یا انگلش میں کہیں تو فل سٹاپ کہلاتی ہے۔ اس کی علامت ختمہ یا فل سٹاپ کی علامت اردو میں یہ ڈیش کی طرح ہے، انگلش میں تو بالکل ہم ایک ڈاٹ لگا دیتے ہیں، جبکہ اردو میں ڈیش کی طرح کی یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ اب اس کا استعمال کیا ہے؟ عبارت میں مکمل ٹھہراؤ، بات کی تکمیل یا مخففات۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مخففات کسے کہتے ہیں؟ ایبریویشنز کو مخففات کہتے ہیں۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کی مثالیں دیکھیں آپ، ہم نے پڑھا کہ یہ عبارت میں مکمل ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ 8 بجے کالج چلا گیا، اس میں بات مکمل ہو گئی، لہذا اس کے آخر میں ہم نے ختمہ کی علامت لگا دی۔ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے، اس میں بھی بات مکمل ہو گئی، آخر میں ہم نے علامت ختمہ کی لگا دی۔ MAO کالج، اصل میں اس کا پورا نام ہے محمدن اینگلو اورینٹل کالج، تو ہم نے اس کی جو ایبریویشن ہے، اس کے جو مخففات ہیں، ہم نے ان کے درمیان اگر ہم اردو میں ان کو لکھیں گے تو ڈیش کی یا ختمہ کی علامت استعمال کریں گے۔ اسی طرح اردو کے ایک بہت بڑے ادیب نظر محمد راشد ہیں، وہ بھی اپنے نام کے اندر ختمہ کا یا مخففات کے اندر ختمہ کا استعمال کرتے ہیں۔ آئیے اب اگلی علامت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی علامت ہے سکتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، عبارت میں سکتہ سب سے چھوٹا وقفہ ہے، سب سے چھوٹے وقفے کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے وہ سکتہ ہے۔ سکتہ کی علامت، سکتہ کو انگلش میں کوما کہتے ہیں، اس کی علامت بھی آپ کے سامنے ہے۔
اور اس کا استعمال کیا ہے کہ مختصر ٹھہراؤ کے لیے سکتہ استعمال ہوتا ہے، یا کسی شخص کے متبادل ناموں کو لکھنے کے لیے سکتہ استعمال ہوتا ہے، اور نمبر 3 کسی چیز یا واقعے کی جزئیات اس کے پارٹس کو ظاہر کرنے کے لیے سکتہ استعمال ہوتا ہے۔ ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ مثالیں ہیں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد پاکستان کے صوبے ہیں۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختصر ٹھہراؤ بھی ہے، اور کسی چیز یا واقعے کے یا پاکستان کے اب دیکھیں اس کی جزئیات کے لیے ہم نے یہ علامت استعمال کی ہے۔ اسی طرح کسی شخص کے متبادل ناموں کے اظہار کے لیے بھی سکتہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حکیم الامت، شاعر مشرق، مصور پاکستان، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار لاہور میں ہے۔ اسی طرح کسی جملے کے جزئیات یا کسی واقعے کی جزئیات کے اظہار کے لیے بھی علامت استعمال ہوتی ہے۔ مثلا وہ گھر آیا، اس نے کھانا کھایا اور دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے چلا گیا۔ آئیے اب اگلی علامت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی علامت ہے وقفہ۔ جو اسٹوڈنٹ اس سے پہلے ہم سکتہ پڑھ چکے ہیں، جو مختصر ترین ٹھہراؤ کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے، لیکن اگر عبارت میں ہم نے سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ کی ضرورت محسوس ہو تو پھر ہم وقفہ کی علامت استعمال کرتے ہیں، اور اس کی علامت آپ کے سامنے ہے۔ اس کو سیمی کولن کہا جاتا ہے انگلش میں، علامت بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کا استعمال کیا ہے کہ جملے کے لمبے لمبے اجزاء کے درمیان یہ علامت استعمال ہوتی ہے، یا متبادل جملوں کے درمیان یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ اب اس کی مثالیں آپ دیکھیں۔ جملے کے لمبے لمبے اجزاء کے درمیان مثال کے طور پہ لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، پشاور خیبر پختونخوا کا اور کوئٹہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے۔ متبادل جملوں کے اندر بھی یہ علامت استعمال ہوتی ہے، جیسے مجھے بات کو بڑھانا منظور نہ تھا اسی لیے خاموش رہا، ورنہ اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دے سکتا تھا۔ آئیے اب اگلی علامت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی علامت ہے رابطہ، اور ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کی تعریف کچھ یوں ہے کہ عبارت میں سکتہ اور وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے رابطہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ رابطہ کو انگلش میں کولن کہا جاتا ہے۔ اس کی علامت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 ڈاٹ ہیں جو اوپر نیچے لگائے گئے ہیں۔ اس کا استعمال کیا ہے کہ عموماً اقوال یا کوٹیشنز یا کسی مشہور شخصیت کا جو قول ہوتا ہے اور وضاحتی جملوں کے لیے اس علامت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ اس کی مثال دیکھیے، کسی دانا کا قول ہے، آگے ہم رابطہ کی علامت لگائیں گے اور آگے قول لکھ دیں گے، چاند کا تھوکا منہ پر۔ اسی طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کام کام اور کام۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے ان تمام علامات کی، آپ نے ان تمام رموز اوقاف کی ایک تو علامت یاد کر لینی ہے، اور ایک تعریف یاد کر لیں، اور اس کے بعد مثال یاد کر لیں، تو انشاءاللہ آپ 5 کے 5 نمبر سیکیور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اگلی ہماری جو رموز اوقاف کی میں سے جو علامت ہے تفصیلیہ ہے۔ عبارت میں کسی چیز کی تفصیلات بتانے سے قبل جو علامت استعمال ہوتی ہے تفصیلیہ کہلاتی ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے۔ اس کی علامت آپ دیکھ سکتے ہیں، تفصیلیہ کی علامت کولن اینڈ ڈیش ہے۔ اس کو انگلش میں بھی کولن اینڈ ڈیش کہا جاتا ہے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کا استعمال آپ کی تعریف کے اندر ہی شامل ہے کہ تفصیلات بتانے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ اب آپ اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ ورزش کے فوائد مندرجہ ذیل ہیں، آگے ہم یہ علامت لگا کر نیچے پھر نمبرنگ کر کے یا پوائنٹس کی صورت میں ہم وہ فوائد لکھ دیں گے۔ اسی طرح اقوام متحدہ کے اہم اداروں کے نام مندرجہ ذیل ہیں، یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تفصیلات ہم بعد میں بیان کریں گے، اس سے پہلے ہم اس جملے کے آخر میں یہ علامت لگا دیں گے۔ ہماری اگلی علامت ہے سوالیہ، یہ بھی آپ جانتے ہیں، اس کو انگلش میں کوشچن مارک کہتے ہیں، اور کسی بھی سوالیہ جملے کے آخر میں لگائی جانے والی علامت سوالیہ کہلاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کو انگلش میں کوشچن مارک بھی کہتے ہیں، اور اس کی علامت آپ کے سامنے ہے۔ اور استعمال کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو کسی سے کچھ پوچھنا یا دریافت کرنا ہو تو اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں کہ کیا آپ کالج نہیں جائیں گے، سوال پوچھا جا رہا ہے، آخر میں ہم نے یہ علامت لگا دی۔ اسی طرح بھلا کبھی 2 اور 2 5 بھی ہوئے ہیں، اس کے آخر میں بھی یہ علامت ہم لگا دیں گے۔ اور آج کی ہماری جو تیسری علامت ہے یا رموز اوقاف میں سے تیسرا رمز ہے وہ ندائیہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ندائیہ، فجائیہ اور استعجابیہ ایک ہی علامت کے 3 نام ہیں۔
مگر اپنے استعمال کے لحاظ سے ان کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تو ندائیہ کا لفظی مطلب ہے ندا، یہ لفظ ندا سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے پکار۔ تو اگر جملے میں کسی کو پکارنا ہو تو ندائیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ اس کی علامت، اس کو انگلش میں ایکسکلیمیشن مارک کہتے ہیں، اس کی علامت آپ کے سامنے ہے، جو کہ آئی الٹا کر کے لکھا جائے تک تو اس طرح کی یہ علامت بن جاتی ہے۔ اس کا استعمال ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی کو پکارنے یا مخاطب کرنے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ اب مثالیں دیکھیں، اے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما، تو یہاں پر اے اللہ کے بعد یہ علامت استعمال ہوگی۔ اسی طرح جب ہم اپلیکیشن لکھتے ہیں تو جناب عالی اور اس کے بعد یہ علامت لگاتے ہیں، اور اس کے بعد آگے ہم لکھتے ہیں کہ نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میری درخواست قبول فرمائیں وغیرہ وغیرہ۔ اب یہی علامت اگر عبارت میں کسی جذبے مثلا افسوس، غصہ، نفرت، حیرت، خوشی، دکھ یا خوف کے اظہار کرنے کے لیے استعمال کی جائے تو اسے فجائیہ کہیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فجائیہ ایکسکلیمیشن مارک یہ بھی ندائیہ کی طرح ہے۔ اس کا استعمال ہے جذبات مثلا غصہ، نفرت، حیرت، خوشی، دکھ، خوف اور افسوس وغیرہ کے اظہار کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ مثالیں آپ دیکھیں، افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، کاش تم نے میری بات سنی ہوتی، اور پھر اس کے بعد خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، آہا ہم میچ جیت گئے۔ اور یہی علامت اگر تعجب کے لیے استعمال ہوگی تو اسے ہم استعجابیہ کہیں گے۔ اگر عبارت میں تعجب کا اظہار کرنا ہو تو استعجابیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، استعجابیہ کی بھی علامت ندائیہ اور فجائیہ کی طرح ہے، اور اس کا استعمال بھی ہم ڈیفینیشن میں پڑھ چکے ہیں اظہار تعجب کے لیے۔ اب مثالیں دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ کیا دلکش نظارہ ہے، واہ آج میرا بیٹا کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی علامت ہے لیکن اپنے مختلف استعمالات کی وجہ سے اس کا نام مختلف ہو گیا۔ کسی کی بات کسی کتاب سے اقتباس یعنی پیراگراف، یا کسی کا قول ہو بہو ایز اٹ از سیم ٹو سیم اسی کے الفاظ میں نقل کرنا ہو، یا کسی کتاب کا نام لکھنا ہو، یا کسی خاص لفظ کی طرف متوجہ کرنا ہو، تو ابتدا اور آخر میں استعمال کی جانے والی علامت واوین کہلاتی ہے۔ دراصل عربی میں واوین دو واو کو کہتے ہیں۔ تو دراصل اس علامت کی شکل چونکہ واو کی طرح ہے اور ہم اسے دو بار استعمال کرتے ہیں تو اس وجہ سے اسے واوین کہتے ہیں۔ تو واوین کی علامت آپ دیکھ سکتے ہیں انورٹڈ کوما ہے، انورٹڈ کوما کو اردو میں واوین کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مثالیں آپ دیکھ لیجئے، استعمالات ہم جو ہے وہ تعریف میں پڑھ چکے ہیں کہ کسی کتاب سے اقتباس کرنا ہو، کسی کی بات ہو بہو نقل کرنی ہو، کسی کتاب کا نام لکھنا ہو۔ تو آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں، علی نے اسلم سے کہا تم کہاں جا رہے ہو۔ اب اس کی بات چونکہ ہم نے ایز اٹ از یہاں پر بیان کر دی تو اس وجہ سے اس کے ارد گرد ہم نے یہ علامت استعمال کی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو ہم نے چونکہ ہو بہو یہاں پر نقل کر دیا تو اس وجہ سے ہم اس کے ارد گرد بھی واوین کی علامت استعمال کریں گے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ کسی کتاب کا نام لکھنا ہو تب بھی یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں مرزا غالب کی کتاب قاطع برہان کے کئی لوگوں نے جواب لکھے تو اس کتاب کے ارد گرد بھی ہم نے یہ علامت استعمال کی ہے۔ آئیے اب قوسین کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر تحریر میں جملہ معترضہ کسے کہتے ہیں؟ جو وضاحت یا طنز کے لیے لکھا جاتا ہے اور جس کے نہ لکھنے سے تحریر کی ترتیب متاثر نہیں ہوتی، لکھنا ہو تو اسے قوسین میں لکھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر قوسین بریکٹ کو کہا جاتا ہے، قوس کہتے ہیں نیم جو دائرہ، آدھا جو دائرہ ہوتا ہے اسے قوس کہا جاتا ہے۔ اسی سے رینبو، قوس قزح بھی اسی قوس سے لفظ وہ بنا ہے۔ تو جب دو قوس آ جائیں، ایک اور دو، تو اسے قوسین کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں قوسین کے اندر وضاحت یا طنز کے لیے جملہ لکھا جاتا ہے۔ اگر وہ جملہ ہم نکال بھی دیں گے تو جملے کی فارمیشن پہ، اس کی ترتیب پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈیفینیشن کے اندر خود جملہ معترضہ موجود ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں بھی پڑھیں گے جو بریکٹ کے اندر لکھا ہے تو جملہ پھر بھی درست ہوگا۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، اگر تحریر میں جملہ معترضہ لکھنا ہو تو اسے قوسین میں لکھا جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ بریکٹ کے اندر جو بھی جملہ آیا ہے جملہ معترضہ ہے، جو وضاحت کے لیے آیا ہے۔ اب ہم اس کی علامت پڑھتے ہیں۔ قوسین کی علامت بریکٹ ہے اور اس کا استعمال جملہ معترضہ لکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور آپ مثالیں دیکھیں، اسلم صاحب
جن کے چھوٹے بھائی آپ کے ہم جماعتیں کل کراچی جا رہے ہیں، اگر ہم یہ جملہ درمیان سے سکپ کر دیں گے، اسلم صاحب کل کراچی جا رہے ہیں، تب بھی بات ٹھیک ہے۔ اسی طرح ناصر جو پچھلے سال فیل ہو گیا تھا، اس بار اچھے نمبروں سے کامیاب ہو گیا ہے۔ اگر یہ جملہ ہم نہیں لکھیں گے، جملہ معترضہ، تب بھی جملہ درست ہوگا، ناصر اس بار اچھے نمبروں سے کامیاب ہو گیا ہے۔ آئیے اب خط کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر تحریر میں جملہ معترضہ جو وضاحت یا طنز کے لیے لکھا جاتا ہے اور جس کے نہ لکھنے سے تحریر کی ترتیب متاثر نہیں ہوتی، لکھنا ہو تو جملہ معترضہ کے دونوں جانب خط لگا کر اسے باقی جملے سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، خط کا استعمال بھی قوسین یعنی بریکٹ والا ہے۔ آئیے اب اس کی علامت دیکھتے ہیں۔ اس کی علامت ڈیش ہے اور اس کا استعمال جملہ معترضہ لکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی تھے، لیکن درمیان میں ہم نے جملہ معترضہ لگا دیا، خدا ان پر رحم کرے۔ قائد اعظم محمد علی جناح خدا ان پر رحم کرے پاکستان کے بانی تھے۔ اسی طرح وکیل صاحب جو ہمارے پڑوس میں رہتے تھے حج پر چلے گئے، اگر آپ درمیان والا جملہ نہیں بھی لکھیں گے تو جملہ بالکل درست ہے، وکیل صاحب حج پر چلے گئے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم نے رموز اوقاف کا جو سبق ہے وہ مکمل کر لیا۔ یہ چیپٹر اب ہمارا کلوز ہو چکا ہے۔ آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔